اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر دونوں جانب کے عوام نے خوشی کا اظہار تو کیا ہے، عالمی سطح پر بھی اسے بڑی سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ 15 ماہ کی خوفناک ترین جنگ کے بعد امن کی امیدیں بھی بحال ہوئی ہیں، بعض لوگوں کی آنکھوں میں خوشی ہے، غم ہے، ملے جلے جذبات ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی شہری توقع کر رہے ہیں کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ ختم کر دیں گے، لیکن کل بھی اسرائیلی بربریت جاری رہی۔ 21 بچوں 25 خواتین سمیت کوئی آلموسٹ 87 افراد کو شہید کیا گیا۔ اچھا، کہا بھی جاتا ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے نا سیز فائر جنگ بندی کی، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی سے سٹارٹ ہوگی یا 3 دن بعد یا واٹ ایور، تو وہ جو 3 دن ہوتے ہیں یا 2 دن ہوتے ہیں وہ قیامت ہوتی ہے۔ مطلب آپ جتنی خوشیاں منا لیں وہ انٹینس، کیونکہ وہ ایک موقع ہوتا ہے، اور آف کورس اسرائیل کو تو موقع ہی چاہیے نا کہ ہم اس سیکنڈ تک بم پھینکتے رہیں گے جب تک ہم نے سیز فائر سائن نہیں کیا۔ سفارتکار امریکہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، فلسطین میں جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، دنیا کے لیے سرٹنلی ایک ریلیف ہی ہے۔ کیا امید کر سکتے ہیں کہ اب وقتی طور پر ہی صحیح خطے میں کچھ امن آئے گا؟ کیونکہ جب سے اعلان ہوا ہے اس کے بعد ہی ہم دیکھ لیں کہ کارروائیاں اور بڑھ گئی ہیں، اسرائیل کی بربریت اور بڑھ گئی۔ میرے خیال ابھی تفصیلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسرٹنٹی یا بے یقینی ابھی بھی ہے کہ آیا اس پہ پوری طرح سے عمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اس طرح کی سیز فائر ایگریمنٹ ہونا، وہ بھی 15 مہینے کی جنگ کے بعد، جس جنگ میں اسرائیل نے اتنی بربریت کی، اتنے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا، تو یہ تو بالکل ہی ایک ویلکم نیوز تو ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں بہت سارے چیلنجز ابھی باقی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پہلا فیز ہے وہ کوئی 6 ہفتے رہے گا، تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ آیا ان 6 ہفتوں میں سیز فائر جو ہے وہ برقرار رہے گی یا نہیں، اور پھر یہ کہ جو دوسرا مرحلہ ہے، بیکاز یہ 3 فیزز کی ایگریمنٹ ہے، تو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے بارے میں مذاکرات ابھی ہونے ہیں، وہ ابھی شروع نہیں ہوئے، اور اس پورے سیز فائر کی ویسے بھی انفورسمنٹ جو ہے وہ اتوار کو شروع ہوگی، سنڈے کو شروع ہوگی، اور اسرائیلی کیبنٹ جس نے اپروو کرنا ہے اس کو فی الحال تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے ملتوی کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان پہ دباؤ فار رائٹ کا بہت ہے، ان کی جو رائٹ ونگ ہے پارٹی کی۔ بہت سارے سوال ہیں ابھی جو کہ جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی حد تک اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ٹرمپ کا دباؤ نہ ہوتا، انہوں نے ایک خاص ایلچی بھیجا تھا مشرق وسطیٰ جس نے ملاقات کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بھی اور بہت دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیں کہ اس جنگ کے تناظر میں صرف فلسطین ہی نہیں، پورے خطے میں آبویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی چینجز آئی ہیں، جیسے کہ ایران کی ڈائریکٹ انگیجمنٹ چیلنج ہوئی، شام میں تو آبویسلی سب کچھ ہی بدل گیا، اسرائیل اپنے طور پر ایک لوکل سپر پاور بن گیا۔ تو کیا یہ اثرات وقتی آپ کو لگ رہے ہیں یا پھر ان کا اثر لانگ ٹرم ہے؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں بہت ساری تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، جس میں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، یعنی کہ ایران، حزب اللہ اور حماس وہ کافی حد تک اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے کمزور ہوئے، اور پھر ایران کو سیٹ بیک جو ہوا سیریا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جو اس جنگ سے پہلے ہوئی ہیں، اور ان کا بھی اثر ہوگا، اور وہ اس میں جو سب سے اہم ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو مفاہمت ہوئی ہے، جو راپروشما ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اسٹریٹجک جو شفٹس ہیں مڈل ایسٹ میں سمجھتی ہوں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سٹیٹک ہے، یعنی کہ بس وہ ایک چیز آ کے رک گئی ہے ایک جگہ، تو وہ چینجز ہمیں دیکھنی پڑیں گی، ان کا آگے کیا اثر پڑتا ہے۔ مگر اس وقت میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا سوال ہے مشرق وسطیٰ کے لیے وہ یہ ہے کہ آیا اس سیز فائر ایگریمنٹ سے دیر پا امن قائم ہو سکے گا یا نہیں، اس لیے کہ اس پہ پھر مبنی ہوگا، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو باقی تبدیلیاں آئی ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ کس حد تک کہاں جائیں گی، وہ ان کا کیا اثر ہوگا، ان کا کیا انفلوئنس ہوگا مڈل ایسٹ پالیٹکس پہ۔ شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھیں۔